پیارے بچوں، آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے نزول وحی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وحی کا مفہوم۔ وحی کا لفظی معنی تیزی سے اشارہ کرنا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق وحی سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو وہ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرماتا ہے۔ یہاں نزول وحی سے مراد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی ہے۔ اگلے صفحے کی طرف بڑھ رہے ہیں پیارے بچوں۔ غار حرا۔ نزول وحی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کے نزدیک غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ وہاں کائنات کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ غار مکہ مکرمہ سے قریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ پہلی وحی رمضان المبارک کے مہینے میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مصروف عبادت تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ اخلاق کی پہلی 5 آیت لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی تھی۔ وہ آیت یہ ہیں۔ ترجمہ ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا علم اس کو نہ تھا۔ اس وحی کے نزول سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کی تعلیم و تربیت اور انہیں سیدھا راستہ دکھانے کی ذمہ داری ڈال دی گئی۔ پہلے وحی کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بالکل نئی بات تھی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، مجھے کمبل اڑا دو۔ پھر انہیں سارا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنہا نہ چھوڑے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کی امداد کرتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فوراً ایمان لے آئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو تورات اور انجیل کے عالم تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ انہوں نے پورا واقعہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتا تھا۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو اپنے وطن سے نکال دے گی۔ آپ نے فرمایا، کیا میرے ہی لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ انہوں نے کہا، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں،
تو اسے اذیت دی گئی۔ اگر میں اس وقت زندہ ہوتا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد نوفل کا انتقال ہو گیا۔ پیارے بچوں، اس سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ان پہ وحی کس طرح نازل ہوئی، پہلی وحی کون لے کر آیا، اور اس وحی پہ سب سے پہلے ایمان کون لایا۔ چلیے پیارے بچوں، اس سبق کی مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ مختصر جواب میں وحی کا مفہوم تحریر کریں۔ پیارے بچوں، ہم نے دیکھا وحی کا مطلب کیا ہے، آپ اپنی نوٹ بک میں لکھیں گے۔ پہلی وحی کس سورت کی کتنی آیتیں نازل ہوئیں؟ پیارے بچوں، جیسا کہ ہم نے اور آپ نے اس سبق میں پڑھا اور سیکھا اور سمجھا کہ 4 آیات آئی تھیں۔ کون سی آیت کی آئی تھیں، سورت کی آیت آئی تھیں، وہ آپ یہاں اپنی کتاب سے دیکھ کے نوٹ بک میں لکھیں گے، یا اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ کے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ نزول وحی کا واقعہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ اس کے بعد ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس کے پاس لے کر گئیں؟ پیارے بچوں، کس کے پاس لے کے گئی تھی؟ ابھی ہم نے اس کو پڑھا، اب وہ آپ یہاں اپنی نوٹ بک میں اس کے جواب میں لکھیں گے۔ پہلی وحی کہاں اور کس مہینے میں نازل ہوئی؟ پیارے بچوں، پہلی وحی رمضان المبارک کے مہینے میں غار حرا میں نازل ہوئی، تو وہ آپ یہاں اپنی نوٹ بک میں لکھیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، خالی جگہ پر کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، ان خالی جگہوں کو کتاب میں پڑھ کے دیے گئے الفاظوں سے پورا کرنا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ وحی وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے ڈیش پر نازل کرتا ہے۔ کس پر نازل کرتا ہے؟ نبیوں اور رسولوں پہ۔ جی ہاں پیارے بچوں، آپ اپنی نوٹ بک میں اسی طرح لکھ لیں گے۔ نزول وحی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے نزدیک ایک ڈیش میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ کس میں تشریف کے لیے لے جاتے تھے پیارے بچوں؟ جی ہاں، غار حرا میں۔ غار حرا مکہ مکرمہ سے ڈیش کے فاصلے پر واقع ہے، تقریباً 5 کلومیٹر۔ جی ہاں پیارے بچوں، ورقہ بن نوافل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈیش بھائی تھے، چچا زاد۔ ورقہ بن نوافل ڈیش کے عالم تھے۔ پیارے بچوں، وہ کس چیز کے علم رکھتے تھے؟ توریت اور انجیل کا۔ جی ہاں، آگے بڑھتے ہیں۔ درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ پیارے بچوں، میں یہاں پہ ہائی لائٹ کروں گا، آپ اپنی نوٹ بک میں اس پہ صحیح کا نشان لگائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ وحی کا لفظی معنی، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ وحی کے لفظی معنی ہیں گفتگو، تقریر، تیزی سے اشارہ کرنا۔ جی ہاں پیارے بچوں، تیزی سے اشارہ کرنا۔ سب سے پہلے کس سورت کی آیت نازل ہوئی؟ الفاتحہ، البقرہ، العلق، فلق۔ الفاتحہ، البقرہ، فلق۔ پیارے بچوں، جی ہاں بالکل فلق۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پہلی وحی کس مہینے میں نازل ہوئی؟ پیارے بچوں، ہم نے اس سبق میں کون سا مہینہ پڑھا تھا؟ محرم، رمضان، شوال۔ جی ہاں بالکل صحیح، رمضان میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ غار حرا کس شہر میں، غار حرا کس شہر کے قریب ہے؟ طائف، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ۔ پیارے بچوں، مدینہ منورہ۔ جی ہاں بالکل صحیح۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ آگ سے، نور سے، جمے ہوئے خون سے؟ جی ہاں پیارے بچوں، جمے ہوئے خون سے۔ اگلے صفحے کی طرف بڑھتے ہیں۔
پیارے بچوں، آج کے سبق میں ہم نے نزول وحی کے بارے میں پڑھا اور سمجھا۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے سبق کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔